جمعہ کی نماز۔ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو مسلمانوں کے لیے سب سے افضل دن قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سورج کے نکلنے سے شروع ہونے والے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، جس میں آدم کو پیدا کیا گیا، انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن ان کو جنت سے نکالا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعے کے دن غسل کیا، پھر نماز کی ادائیگی کے لیے آیا اور جو اس کے مقدر میں تھا وہ نماز پڑھی، پھر امام کے خطبے سے فارغ ہونے تک خاموش رہا، پھر امام کے ساتھ نماز پڑھی، تو اس جمعے اور گزرے ہوئے جمعے تک اور 3 دن زائد کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں، ایک جمعہ دوسرے جمعے تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک کے تمام گناہوں کا کفارہ ہے، اگر اس نے اپنے آپ کو گناہ کبیرہ سے بچا لیا۔ اس دن تمام مسلمان مسجدوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور مسجدوں میں اکٹھے ہوتے ہیں تاکہ حکمت کی باتیں جانیں اور نماز جمعہ ادا کریں۔ جمعہ کی نماز ہر مسلمان بالغ و عاقل پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب تمہیں جمعے کی نماز کی دعوت دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قوموں کو جمعہ چھوڑنے سے روکا گیا ہے، اگر انہوں نے اللہ کے حکم کی فرمانبرداری نہ کی تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی جائے گی اور پھر وہ غفلت کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ عورت، بچے اور مسافر پر جمعہ واجب نہیں ہے، اور اسی طرح اس مریض پر بھی واجب نہیں ہے جو انتہائی مشقت کی وجہ سے جمعہ کی نماز میں حاضر نہ ہو سکتا ہو، اور اسی طرح دور دراز گاؤں میں رہنے والوں پر بھی واجب نہیں ہے، اور اگر یہ لوگ جمعہ کی نماز میں حاضر ہو گئے تو ان کی جمعہ کی نماز ٹھیک ہے، اور اگر نہ ہوئے تو ظہر کی نماز پڑھیں گے۔ جمعہ کے صحیح ہونے کی شرائط۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جمعہ کی نماز باقی نمازوں کی طرح وقت سے پہلے بھی جائز نہیں اور بعد میں بھی جائز نہیں، اور اس کا وقت ظہر کی نماز کا وقت ہے۔ دوسری شرط جمعے کے لیے جماعت کا ہونا ہے، بس ایک آدمی یا 3 سے کم کا جمعہ کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جمعہ سے پہلے 2 خطبے پڑھے جائیں، کیونکہ اسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی اختیار کی ہے۔ دونوں خطبے واجب ہیں اور جمعہ کی صحت کے لیے شرط ہیں، اور خطبے عربی زبان میں دیے جائیں اگر اکثریت عربی سمجھنے والوں کی ہو، اور اگر وہ جملوں سے معانی نکال سکتے ہوں تاکہ لوگوں کو عربی سیکھنے پر ابھارا جا سکے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی پورا کیا جا سکے، اور اگر اکثریت عربی نہ سمجھنے والوں کی ہو تو خطبے دوسری زبانوں میں بھی دیے جا سکتے ہیں، کیونکہ خطبہ سے مقصود صرف خطبہ دینا نہیں بلکہ احکام اسلام پر متنبہ کرنا اور ان کی تعلیم دینا مقصود ہے۔ البتہ دوسری زبانوں میں خطبہ دیتے وقت آیات کو عربی ہی میں پڑھیں اور پھر ترجمہ کر کے ان لوگوں کو بتائیں۔ خطبہ جمعہ کے ارکان میں سے نہیں ہے، بلکہ عرف عام میں جس چیز پر خطبے کا اطلاق ہوتا ہے وہی خطبہ ہے، لیکن کمال خطبہ یہ ہے کہ خطیب یہ چیزیں پڑھے: اللہ کی تعریف کرے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرے، قرآن میں سے چند آیات کی تلاوت کرے اور لوگوں کو اچھے کاموں کی نصیحت کرے۔ جمعہ کے خطبے میں یہ مستحب ہے کہ ممبر پر خطبہ دیا جائے۔ خطیب کا دونوں خطبوں کے درمیان تھوڑا سا بیٹھنا بھی جمعہ کے مستحب ارکان میں سے ہے۔ جمعہ کے دن خطبہ کے دوران باتیں کرنا ممنوع ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ نے جمعہ کے دن خطبے کے دوران اپنے دوست سے خاموش ہو جا بھی کہا تو
آپ نے لغو کام کیا۔ لوگوں کی گردنوں کو پھلانگنا مکروہ ہے، البتہ امام کے لیے اس لیے جائز ہے کہ اس کا امامت کی جگہ تک پہنچنا ضروری ہے، یا اس خالی جگہ تک پہنچنے کے لیے بھی پھلانگنا جائز ہے جہاں تک لوگوں کی گردنوں کو پھلانگے بغیر نہ پہنچا جا سکتا ہو۔ جمعہ کی نماز کی 2 رکعتیں ہیں، امام ان میں اونچی آواز میں قرأت کرے، اور مسنون یہ ہے کہ پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد سورۃ الجمعہ کی قرأت کرے، اور دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد منافقون پڑھے، یا پہلی میں سورۃ الاعلیٰ اور دوسری میں سورۃ الغاشیہ پڑھے۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ جمعہ کی نماز کے لیے جلدی کریں۔ اگر کوئی شخص لیٹ ہو گیا لیکن امام کو دوسری رکعت کے رکوع میں پا لیا تو وہ اپنی نماز کو پورا کرے اور وہ جمعہ پانے والوں میں شمار ہوگا، اور اگر وہ دوسری رکعت کو بھی نہ پا سکا تب وہ ظہر کی نماز پڑھے گا، اور اسی طرح اگر نیند یا کسی اور وجہ سے جمعہ کی نماز رہ گئی تب بھی وہ ظہر کی 4 رکعتیں پڑھے گا۔ جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھنا مستحب ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھی تو نور کے ذریعے سے دونوں جمعوں کے درمیان کے وقت کو اس کے لیے روشن کر دیا جاتا ہے۔ کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔ ابو مسعود انصاری سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، بس جو بھی مجھ پر جمعے کے دن درود بھیجتا ہے تو اس کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ جمعے کے دن غسل کرنا اور خوشبو لگانا مستحب ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی جمعے کے دن غسل کرتا ہے اور بقدر استطاعت پاکی حاصل کرتا ہے اور اپنے سر میں تیل لگاتا ہے یا اپنے گھر کی خوشبو لگاتا ہے اور لوگوں کو اذیت پہنچائے بغیر جمعہ کی نماز کے لیے نکلتا ہے، پھر حسب قدرت نماز پڑھتا ہے اور امام کے خطبے کے دوران خاموش ہو جاتا ہے تو اس جمعے اور پہلے جمعے کے درمیان کیے گئے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ممبر کی 3 سیڑھیاں ہونا سنت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کی 3 سیڑھیاں تھیں۔ جمعے والے دن بعض لوگ جمعے کی نماز سے پہلے دائرے میں جاتے ہیں اور ایک آدمی ان کو قرآن کی چند آیات پڑھ کر سناتا ہے یہاں تک کہ جمعے کی اذان ہو جاتی ہے، یا پھر ترانے گاتے ہیں اور اونچی آواز میں اجتماعی ذکر کرتے ہیں۔ یہ چیزیں سنت میں سے نہیں ہیں۔ اگر نمازی امام کے خطبے کے دوران آ جائے تو بیٹھنے سے پہلے مختصر سے 2 رکعتیں پڑھ لیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی جمعہ والے دن امام کے خطبے کے دوران مسجد میں آ جائے تو اسے چاہیے کہ بیٹھنے سے پہلے مختصر سی 2 رکعتیں پڑھ لیں۔ جمعہ کے دن خطیب خطبے کی دعا میں صرف شہادت کی انگلی کو بلند کرے گا۔ استسقاء اور بارش کو روکنے کے متعلق دعا کے علاوہ کسی اور دعا میں ہاتھ اٹھانا جائز نہیں ہے۔ حضرت حسین بن عبد الرحمن فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں دعا کے وقت شہادت کی انگلی کو بلند کیے ہوئے تھے۔ نماز جمعہ سے پہلے کوئی سنت نہیں ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ اذان سے پہلے مطلق نفل پڑھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور بقدر استطاعت پاکی حاصل کی، پھر تیل لگایا یا اپنے گھر کی خوشبو استعمال کی، اور پھر وہ جمعہ کی نماز کی طرف چلا اور صفوں کو پھلانگنے سے گریز کیا اور فرض نماز ادا کی اور امام کے خطبے کے وقت خاموش رہا، اس جمعے اور گزرے ہوئے جمعے کے درمیان کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ جمعہ کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت پڑھے، کیونکہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت گھر میں پڑھا کرتے تھے یا 4 رکعتیں پڑھتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو تم میں جمعے کے بعد نماز پڑھنے والا ہو تو وہ 4 رکعتیں پڑھے، اور افضل یہ ہے کہ وہ یہ 4 رکعتیں گھر میں پڑھے۔
جب عید اور جمعہ اکٹھے آ جائیں تو زیادہ احتیاط یہی ہے کہ عید اور جمعہ دونوں پڑھے۔ اگر اس نے عید پڑھ لی تو کم از کم ظہر کی نماز ضرور پڑھے۔ اور دور دراز رہنے والوں کو رخصت دے دی جائے گی کہ وہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد جمعے کی نماز کے لیے نہ لوٹیں۔ ایاس ابن ابی رملہ شامی سے مروی ہے کہ میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا، وہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 عیدوں میں حاضر ہوئے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن کی ابتدا میں عید کی نماز پڑھا کرتے تھے اور جمعہ کی نماز کے بارے میں رخصت دے دیتے تھے اور فرمایا کرتے تھے جو دونوں کو جمع کرنا چاہے تو وہ جمع کر سکتا ہے۔